جوہر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسلام آباد آنا اور دوسری جانب اسپیکر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمان جانا اب سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد پیدا ہونے والی سفارتی صورتحال کے تناظر میں کس اہم ریجنل سگنلنگ کا پتہ دے رہا ہے؟ جی، بہت ہی اہم دورہ ہے صدر پزشکیان کا، اور یہ تیسرا دورہ ہے ایرانی صدر کا پچھلے چند سالوں میں۔ اس کا ایک تو ظاہر ڈائمنشن وہ ہے جس میں ان کی طرف سے ایک اظہار تشکر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے جو پیوٹل رول پلے کیا ہے، جو سب سے کلیدی کردار ادا کیا ہے اس سارے پروسیس میں۔ اور دیکھیں جو بھی یہ ایم او یو سائن ہوا ہے، اس میں ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں، میں سمجھتا ہوں خاصی حد تک وہ جو ایک پوری کی گئی ہیں، اور پاکستان نے ظاہر پاکستان تو امن چاہتا تھا، اس میں امریکہ کو کنونس کرنا اور یہ کنونس کرنا کہ دیر پا امن کے لیے ضروری ہے، تو ایک تو اس کا شکریہ ہے۔ دوسرا جو ہے پاکستان کا رول جتنا اہم ابھی تک تھا اس پروسیس میں، اتنا ہی اہم میں اس سے آگے دیکھتا ہوں، کیونکہ اس سے آگے بھی یہ پروسیس کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی۔ اس میں کہنے کو تو یہ تکنیکی جو ہے نا نیگوسیشنز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بہت سے اہم معاملات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں، خصوصاً اگر ہم نیوکلیر کی بات کریں، نیوکلیر ایشوز کی بات کریں، تو اس میں وہ جو 450 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2-3 ہزار کلو گرام اور بھی ایسے یورینیم ہے جو 10% افزودہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وہ جو معاملہ ہے اس کا کہ سسپینشن، جو امریکہ کی سب سے اہم ان کے نقطہ نظر سے ڈیمانڈ تھی، یعنی کہ 0% انریچمنٹ، وہ انریچمنٹ بند کر دیں ایران ایک خاص عرصے کے لیے، ایک معینہ مدت کے لیے، جو کہ وہ 20 سال چاہتے تھے، ایرانین شاید کسی وقت میں 3 سال کی بات کرتے تھے۔ لیکن ابھی ان نکات میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں کاویاتس ہوں گے، جب وہ اس پہ کوئی جو بھی اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں ایران کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس چیز کا الاؤنس ملے گا کہ وہ اپنے سویلین نیوکلیر پروگرام کے لیے کچھ یورینیم انرچ کر سکیں۔ صحیح۔ تو لیکن وہ بہت اہم معاملات ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی تک اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ساری عبوری ہیں نا، بے شک وہ بلاکیٹ کا کھلنا ہے یا اپنا ہرمز کا کھلنا ہے یا سینکشنز ریلیف ہے، اور پھر جو ان کے جو فنڈز انفریز ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک تو $12 بلین کی بات ہی ہے نا۔ وہ فنڈز تو ایران تو کہتا ہے کہ وہ $100-150 بلین کے ہیں ٹوٹل فنڈز جو ان کے فریز ہوئے ہیں ایسٹس۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے ابھی کنڈیشنل ہے، مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ فروزن ایسٹس وغیرہ، تو یہ جو ٹرانزیکشنل موو ہے یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہوا نا، کہ جس میں اب یہ ہے کہ پہلے ابنائے ہرمز سے ایک سائڈ سے جو پابندیاں تھیں وہ ہٹیں، اب ایران 2 ماہ کے لیے، جس طرح آپ نے کہا، ان سے ایران کے اوپر سے 2 ماہ کے لیے بھی یہ جو پابندیاں تھیں یہ بھی ہٹ جائیں گی، تیل کی فروخت بھی کر سکے گا۔ اب یہ جو اپروچ ہے ایران کی طرف امریکہ کی، یہ تو بڑی پازیٹیو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مزید پازیٹیوٹی ہے اس سے مزید بن سکتی ہے اور آگے جا کے مزید رعایتیں بھی مل سکتی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل۔ ایک تو خیر ایم او یو دیکھیں سائن جو ہوا اس میں، اور میں نے اس کو کہا بھی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ وہ ہوتا ہے نا امریکہ میں، یہ مغربی ممالک میں بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے نا سیل کرنے کا یا نیگوسیشنز کا۔ تو اس میں ایران کی کافی ساری ڈیمانڈز، کم از کم 5-6 ڈیمانڈز ان کی ابھی جن کا میں نے ذکر کیا وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک نان ایگریشن پیکٹ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر جو انہوں نے ایک بات کی کہ ہماری سوورنٹی جو سی ہے وہ اس کی جو ہے نا سیف گارڈ ہوگی کہ اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ رجیم چینج کی کسی قسم کی کوششیں نہیں کریں گے امریکنز، کوئی داخلی معاملات میں یا ان کے الائز بھی یا ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو 3-4 اور چیزیں جو ایسٹس کی انفریزنگ ہے، سینکشنز ریلیف ہے، پھر بلاکیٹ کا ہٹنا، یہ کافی ساری چیزیں انہوں نے مانی ہے ایران کی، اپ فرنٹ دی ہیں ان کو، لیکن اس کے بدلے میں پھر ان کو نیوکلیر ایشوز پہ الاؤنس جو ہے نا ایران کی طرف سے کوئی تھوڑا سا ان کو الاؤنس چاہیے ہوگا، یعنی کہ ان کی طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ تو وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں اچھا ماڈل ہے جو ہے، لیکن کیونکہ سب کچھ مشروط ہے اس لیے بہت عام ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیابی کے ساتھ چلتے بھی رہیں، اور آغاز تو بہت اچھا ہوا ہے۔ پہلے ہی دن 18 گھنٹے کا جو میراتھن سیشن ہوا اس میں دیکھیں کتنی چیزیں انہوں نے آپس میں اتفاق کیا ان پہ۔ مثال کے طور پہ ایک ہائی لیول کمیٹی بن گئی، ایک وہ جو ہے پھر وہ باقی جو سارا ایک مانیٹرنگ میکنزم بنا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک کمیونیکیشن لائن اسٹیبلش ہوئی، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ڈی کنفلکشن سیل بنا کہ اگر یہ لبنان کے جو معاملات ہیں جو کہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ان سب، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ پہلے ہی دن ابتدا میں اتنی زیادہ پروگریشن جو ہے
اتنی زیادہ جو سی نا چیزوں پہ اتفاق، وہ بہت خوش آئندہ ہے. True. لیکن خطرات کم نہیں ہوئے، اس لیے کم نہیں ہوئے کہ دیکھیں اسرائیل ایک اسپوائلر کے طور پہ موجود ہے. True. ان کی جو حد الوسع کوشش ہوگی کہ اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں ڈیریل کریں. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کا امریکہ پہ بھی بڑا انفلوئنس ہے. ان کی امریکہ میں لابیز ہیں، کانگریس کے اندر، کانگریس سے باہر، میڈیا میں، اکیڈیمیا میں، انٹیلیجنسیا میں، ان سب کو وہ ایکٹیویٹ کریں گے، وہ اپوز کریں گے اس اگریمنٹ کو. پھر امریکہ کی داخلی سیاست ہے، وہاں پہ ریپبلکن پارٹی میں بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف. وہ پریشر بھی ہوگا ٹرمپ پہ. ڈیموکریٹس کہیں گے کہ جی یہ کیا آپ نے کیا، پھر آپ تو مذاق اڑاتے تھے JCPOA کا کہ ہم نے $2-3 بلین دے دیا ان کو. آپ نے تو شروع میں ہی $12 بلین دے دیا، شروع میں آپ نے ساری ان کو سینکشن ریلیف دے دی جو کہ ہم نے ان کو آخر تک نہیں دی تھی. تو بہت سی آوازیں اٹھیں گی. پھر دیکھیں پھر ایران کی داخلی سیاست ہے، وہاں پہ بھی جو ہے اس کے حالانکہ ان کو اتنی فیوریبل ٹرمز ملی ہیں، اس کے باوجود دیکھیں سپریم لیڈر خامنہئی کا جو بیان آیا تھا کہ جی یہ میرا تو ویو نہیں تھا کہ جو ہے نا اس MOU کو تسلیم کیا جائے، لیکن میں صدر پزشکیان کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ہارڈ لائنرز ہیں، بے شک وہ IRGC یعنی کہ پاسداران انقلاب کے اندر سے یا اس کے باہر سے کچھ آوازیں جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہاں پہ، وہ بھی اب جب نیوکلیر کے معاملات خاص طور پہ آئیں گے تو ان پہ وہ آوازیں زیادہ اٹھیں گی. اس کا ایک انتہا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جیسے انسپیکٹر کی بات کی ٹرمپ نے کہ ایران اب وہ انسپیکٹرز کو واپس IAEA جو ہے اس کے انسپیکٹرز کو واپس قبول کر رہا ہے، ساتھ ہی ایران کی طرف سے ڈینائل آ گیا کہ جی ہم نے تو بالکل نہیں کیا. تو یہ معاملات جو ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے، آسان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انکریمنٹلی جو ہے نا چیزیں آگے بڑھیں گی. اور یہ 60 دن کا عرصہ تو ہے، شاید اس سے زیادہ چاہیے، اس کی گنجائش بھی اسی معاہدے میں ہے کہ جی ایکسٹینڈیبل ہے یہ نیگوسیشنز پیریڈ. تو اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ ہی کچھ نہ کچھ ایکسٹینڈ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرپٹ نہ ہو جائے معاملہ کہیں. وہ تھوڑا سا ایک مس کیلکولیشن کا رسک ابھی بھی ہے، پہلے سے کم ہے لیکن ابھی تک ہے. اچھا، آپ نے اسرائیل کے اسپوائلر کی بات کی. لبنان کی جو صورتحال ہے اس کو سارے ایشو میں بدستور مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور آج لبنان اسرائیل مذاکرات کا ایک اور دور واشنگٹن میں ہونے جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو اسرائیلی فوج کے سربراہ ہیں اور وزیر دفاع ہیں، دونوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل شمالی لبنان میں اپنے حملے اور کارروائیاں جاری رکھے گا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لبنان کی صورتحال ہے اب ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں لبنان کی صورتحال بالکل اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اسی لیے جو ہے نا یہ ڈی کنفلکشن سیل بنایا گیا، خصوصاً لبنان کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہی. بٹ اس میں 2-3 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو امریکہ میں یہ کیپیسٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کہ جہاں پہ وہ سمجھیں گے کہ لبنان کی صورتحال سے بات بگڑ رہی ہے، وہ اسرائیل پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ڈیسائسولی سو. تو ایک تو یہ ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لبنان کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس پہ اثر انداز بھی ہوگا، لیکن وہ میک اور بریک نہیں ہے. یہ میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں، جو میک اور بریک ایشوز ہیں وہ ڈالر اینڈ ڈسٹ ہے. وہ ڈالر اینڈ ڈسٹ کیا؟ ڈالرز یعنی کہ جو امریکہ کی طرف سے ان کو ایسٹس اینڈ فریز جو ہے جو بھی ملی ہے اور آگے بھی جو ملنی ہے، اور اگر یہ ابھی نہیں ملتی ان کو $12 بلین تو یہ معاہدہ نہیں ہونا تھا. یہ جو ہے نا، اور میں 12 یہ کہہ چکا تھا کہ بات اسی پہ بنے گی جب ان کو اپ فرنٹ پیسے ملیں گے، اور وہی ہوا. تو آگے بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، اور سینکشنز ریلیف بھی اس کے ساتھ، وہ بھی ایک قسم کے ڈالرز ہی ہیں ان کے لیے. ظاہر ہے وہ اپنا تیل بیچ سکیں گے، پیٹرو کیمیکلز مصنوعات بیچ سکیں گے، ٹریڈ کر سکیں گے.